بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محبوب علی یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ سب کو پتا ہے کہ نگران وزیر اعظم نے حلف اٹھا لیا ہے اور شہباز شریف اپنے گھر کو رخصت ہوئے ہیں، لیکن گزشتہ اگر 5 سال کا ہم محاسبہ کریں تو 5 سال میں کیا ہوا؟ ابتدائی طور پر تقریباً پونے 4 سال تک عمران خان کی حکومت رہی اور اس کے بعد تقریباً 1.25 سال جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت رہی، بلکہ اس کو ہم شہباز شریف کی حکومت بھی نہیں کہیں گے، یہ پی ڈی ایم یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور پھر پیپلز پارٹی کا ملا کر ایک حکومت تھی، جنہوں نے تقریباً 16 ماہ تک اس قوم پر، اس ملک پر حکومت کی۔ لیکن سب سے پہلے آج ہم جائزہ لیں گے فیئر اینڈ فری الیکشن یعنی فافن ایک ادارہ ہے، غیر سرکاری ادارہ ہے، انہوں نے کچھ اعداد و شمار جاری کر دی ہے کہ جب قومی اسمبلی موجود تھی تو کس رکن نے کتنی حاضری دی اور کتنا وہ وہاں پر اسمبلی میں موجود رہے۔ جو غیر سرکاری تنظیم ہے فافن، اس کی رپورٹ کے مطابق معاشی، سیاسی، عدالتی اور آئینی بحران کے باوجود اسمبلی نے اپنی مدت مکمل کرنے میں دباؤ کا مقابلہ کیا اور قانون سازی میں سابق 3 اسمبلیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ گویا کہ اس دفعہ جو اسمبلی آئی تھی، اس کے باوجود کہ ان پر کافی دباؤ تھا ملک میں، جب عمران خان کی حکومت تھی تو پی ڈی ایم بار بار ان کے لیے مشکلات کھڑے کیا کرتی تھی، اور جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو اس کے بعد عمران خان کی طرف سے بھی ان کو ایک دن کے لیے بھی آرام سے نہیں چھوڑا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی فافن کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس تمام صورتحال کے باوجود بھی جتنی قانون سازی اس دوری حکومت میں ان 5 سالوں میں ہوئی ہے، وہ شاید گزشتہ 3 جو حکومتیں گزری ہے ان میں نہیں ہوئی ہے۔ فافن کے مطابق قومی اسمبلی نے سابق اسمبلی کے 205 قوانین کے مقابلے میں 322 قانون منظور کیے۔ قومی اسمبلی میں پہلی مرتبہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، جبکہ 54% قانون سازی مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت کے 16 ماہ میں کی گئی۔ یعنی اس سے پہلے جو تقریباً پونے 4 سال تک عمران خان کی حکومت تھی تو اس میں تقریباً 46% جو ہے وہ قانون سازی ہوئی تھی، جبکہ صرف 16 ماہ کے عرصے میں مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی حکومت میں 56% جو ہے وہ قانون سازی ہوئی ہے۔ جبکہ اس دور میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کبھی اس طرح ہوا ہے کہ کسی منتخب وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی اور وہ تحریک عدم اعتماد بھی کامیاب ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی نے 52 اجلاسوں میں 442 ورکنگ دنوں میں 1310 گھنٹے 47 منٹ کام کیا۔ اسد قیصر نے 40 اور قاسم سوری نے 37% اجلاسوں کی صدارت کی۔ راجہ پرویز اشرف نے 53 اور زاہد اکرم دورانی نے 29% اجلاسوں کی صدارت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے بطور وزیر اعظم 9% اور شہباز شریف نے 17% اجلاسوں میں شرکت کی۔ وہ اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ جب لوگ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو پھر وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے اجلاسوں میں شرکت بہت کم کرتے ہیں، جس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب عمران خان خود وزیر اعظم تھے تو انہوں نے صرف 9% اجلاسوں میں شرکت کی ہے، جبکہ شہباز شریف نے صرف 17% اجلاسوں میں جو ہے وہ شرکت کی ہے۔ شہباز شریف نے بطور قائد حزب اختلاف 27 اور راجہ ریاض نے 40% اجلاسوں میں شرکت کی۔ قومی اسمبلی اجلاسوں میں حاضری کی شرح پہلے سال 73% تھی، جبکہ قومی اسمبلی اجلاسوں میں آخری سال حاضری کی شرح کم ہو کر صرف 34% رہ گئی تھی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں 131 بار کورم کی نشاندہی کی گئی۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران 74 بار مظاہرے کیے گئے۔ سب سے زیادہ ترمیمی بل اعلیٰ تعلیم اور ریسرچ سے متعلق تھے۔ یہ کوئی اچھی بات ہے کہ اس ملک میں تعلیم کے حوالے سے کافی کنسرن پایا جاتا ہے، اور جس طرح کہ یہاں پر اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ جو ترمیمی بل تھے وہ تعلیم کے حوالے سے، اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حوالے سے جو ہے وہ لائے گئے تھے، اور بہت سارے قوانین جو ہے اس دوران جو ہے وہ پاس بھی کیے گئے ہیں۔ معیشت، تجارت، ایف اے ٹی ایف اور ٹیکس امور پر تیسرے نمبر پر قانون سازی ہوئی۔ انصاف سے متعلق بھی قومی اسمبلی میں ترجیحی قانون سازی ہوئی، جبکہ قومی اسمبلی نے چند جرائم کے لیے سزائے موت بھی ختم کی۔ قومی اسمبلی نے مجموعی طور پر 152 قراردادی منظور کی ہے۔ قومی اسمبلی نے 152 قراردادی منظور کیے۔ قومی اسمبلی میں 9765 سوالات، 423 توجہ دلاؤ نوٹس اٹھائے گئے۔ 7 ممبران اسمبلی نے نہ کوئی ایجنڈا پیش کیا اور نہ بحث میں شریک ہوئے۔ ان میں 4 پی ٹی آئی، 2 پیپلز پارٹی اور 1 مسلم لیگ نون کے رکن تھے۔ مسلم لیگ نون کے بیگم طاہرہ بخاری نے سب سے زیادہ 98% اجلاسوں میں شرکت کی، جو کہ یقیناً بہت زیادہ خوشائن بات ہے کہ ایک خاتون ممبر جو ہے وہ 98%
اجلاسوں میں شرکت کرتی ہے تو یقیناً یہ اپریسیشن کی حامل خاتون ہے اور یقیناً ان کو کوئی ایوارڈ بھی دینا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے نوابزاد افتخار احمد نے 96، جبکہ جماعت اسلامی کے مولانا اکبر چترالی نے بھی 95% اجلاسوں میں اپنی حاضری یقینی بنائی۔ تو چترالی صاحب کو بھی بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہی بہت زیادہ حاضر رہے اور ہر فورم پر، ہر موقع پر وہ قومی اسمبلی میں بولتے رہے اپنے علاقے کے لیے، پاکستان کے لیے، اور خاص طور پر چترال کے حوالے سے اس نے کافی جو ہے دفعہ بلز پیش کی اور ان کی حقوق کی بات بھی کی۔ مشترک میسر 94%، امجد فاروق 94، رانا شمیم 93، نثار چیمہ 92% اجلاسوں میں شریک ہوئے۔ شاہد اختر علی جن کا تعلق JUIF سے ہے انہوں نے 92، شمیم آرا نے 92، ندیم عباس نے 92% اجلاسوں میں حاضری کی، جبکہ بلاول بھٹو صرف 23% اجلاسوں میں شریک ہوئے۔ اسد محمود 50%، امیر حیدر خان ہوتی 20% اجلاسوں میں شریک ہوئے، جبکہ طارق بشیر چیمہ 55%، خالق مقبول صدیقی جو کہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے سربراہ ہے وہ 28% اجلاسوں میں شریک ہوئے۔ افضل ڈانڈلا 59 یعنی 59% اجلاسوں میں شریک ہوئے، جبکہ چیئرمین PTI قومی اسمبلی کے 7% اجلاسوں میں شریک ہوئے۔ شاہ محمد قریشی 93، معاف کیجیے گا، شاہ محمد قریشی 30% اجلاسوں میں، جبکہ غوث بخش مہر جو ہے وہ 56%، خالد مکسی 74% اجلاسوں میں شریک ہوئے۔ خواجہ آصف کی بھی اچھی خاصی شرکت رہی ہے اور انہوں نے 68% اجلاسوں میں شرکت اپنی یقینی بنائی ہے، جبکہ اس طریقے سے شازین بگٹی جن کا تعلق بلوچستان سے ہے انہوں نے 44%، اور اختر مینگل جو ہے وہ 16% اجلاسوں میں شریک ہوئے۔ تو یہ تھوڑا سا ڈیٹا جو کہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ سب کو پتا ہے کہ 5 سالہ دور اقتدار جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور اب نگران سیٹ اپ آیا ہے، اور نگران سیٹ اپ کا جو بنیادی کام ہے وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کا انعقاد کرنا ہے۔ جس طرح شہباز شریف نے اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے صرف 3 روز قبل جو ہے وہ اسمبلی ختم کرنے کا مشورہ جو ہے وہ صدر مملکت کو بھیجا تھا، اور صدر مملکت نے اس پر دستخط کیے تھے، جس کے بعد اسمبلی تحلیل کر دی گئی، اور اب 90 دن کے اندر اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو یہ انتخابات بھی کرانے ہیں۔ تو پاکستانی قوم جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہے، اور پاکستانی قوم اس دفعہ ایسی سیاسی پارٹی کو، ایسے لوگوں کو منتخب کرنا چاہتے ہیں جو کہ یقیناً اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ انفلیشن کا مسئلہ ہے۔ مہنگائی جو گزشتہ 5 سال میں جتنی بڑی ہے، یہ شاید گزشتہ 15 سے 20 سالوں میں بھی اتنا انفلیشن یا اتنی مہنگائی نہیں آئی ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین آپ کے ساتھ ایک اور خبر شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستانی سیاست میں بدقسمتی سے آہستہ آہستہ گالم گلوچ اور دھمکی کا کلچر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یقیناً جب پاکستان کے لیڈرز، مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈر، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، یا پھر پاکستان تحریک انصاف ہو، اگر ان کے لیڈرز دھمکیاں دیں گے، گالم گلوچ کریں گے تو اس کا اثر ان کے کارکنان پر ضرور ہوگا۔ بدقسمتی سے آج سے 2 روز قبل مسلم لیگ نون کے سابق رکن پنجاب اسمبلی ہنا پرویز بٹ جب وہ لندن پہنچی تو لندن کے ایک شاہراہ میں، ایک بازار میں ان کو غلیظ گالیاں دی گئی، ان کے بیٹے کی موجودگی میں ان کو ہراس کیا گیا، جبکہ اس کے بعد ان کے بیٹے نے خود ہنا پرویز کو یہ کہا کہ آپ ان سے الجھنا چھوڑ دیجیے، اور ہنا پرویز کو آگے لے جایا گیا۔ لیکن بہت افسوس ہوتا ہے اس ملک میں کہ جہاں پر ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ بزرگوں کے، بڑوں کی حقوق بہت زیادہ ہے، وہاں پر خواتین کے احترام کے حوالے سے سب کو سمجھایا گیا ہے۔ لیکن اس طرح اگر پبلک مقامات پر آپ خواتین کو اس طرح گالیاں دیں گے تو یہ چیز آپ کو کس نے سکھائی ہے؟ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ برطانیہ یا مختلف ممالک میں جو پاکستانی رہتے ہیں اس میں تعلیمی یافتہ پاکستانیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ بدقسمتی سے یہ جو گالم گلوچ والے لوگ ہیں یہ تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں۔ یقین کریں ان کی مینٹلٹی بہت کم ہوتی ہے، ایک ماچس کی ڈبی جتنی ان کی مینٹلٹی ہوتی ہے۔ وہ وہاں پر 10 20 سال رہ کر بھی اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، وہ کوئی ہارڈ ورک کرتے ہیں تو ان کی مینٹلٹی اتنی رہتی ہے، اور وہ ان تمام باتوں پر یقین کرتے ہیں جو کہ ان کی لیڈر کی طرف سے ان کی بتائی جاتی ہے، اور پھر الٹیمیٹلی ایک شرم کا مقام جو ہے، الٹیمیٹلی ایک بے عزتی کا مقام جو ہے وہ اس قوم کے لیے لایا جاتا ہے۔ نہ صرف اس بات کو ہنا پرویز بٹ کی اس بات کو پاکستانی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، بلکہ کچھ بین الاقوامی اداروں نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ کس طرح باہر ممالک میں رہنے والے پاکستانی جو ہے، جب ان کی لیڈرشپ یا کوئی اور لوگ جن کا ان کے ساتھ سیاسی اختلاف ہوتا ہے، جب ان کا سامنا ہوتا ہے تو کس طرح ان کی ہراسمنٹ کی جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ برطانیہ میں قوانین کیا ہے ہراسمنٹ کے حوالے سے، لیکن یہ ٹھیک ٹاک ہراسمنٹ کا کیس ہے۔
اب تک پولیس کو جنہوں نے ہراس کیا ہے اس بندے کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دینی چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی برطانیہ کی سرزمین پر، کوئی امریکہ کی سرزمین پر یا کسی اور ملک کی سرزمین پر ایسی غلیظ حرکتیں نہ کریں۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان محبوب علی صبح کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔